سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سنبلہ سٹار ورگو والوں کے لیے مئی 2025 کا مہینہ کس طرح کرے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اہم باتیں میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو میں نے صدقہ وغیرہ بتایا ہوا ہے ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، میں جو اور اس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم جو کچھ عام باتیں اس مہینے کے اندر ہوں گی ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس مہینے میں صحت پر توجہ دیں ورنہ آپ کو نقصان ہونے کے چانسز ہیں جی۔ ذہنی اور جسمانی صحت میں بہتری آئے گی، مگر اگر آپ کو توجہ دیں گے تو اپنے روزمرہ کے معاملات جو ہیں ان میں تبدیلی لائیں، آرام اور سکون کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صحت کی دیکھ بھال کے لیے نیا رخ اختیار کریں۔ یہ تمام چیزیں آپ کی صحت سے متعلق ہیں جی۔ صحت کے معاملات پر اگر تھوڑی سی آپ لاپرواہی کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے کاروبار کے معاملات کے اندر۔ نوکری پیشہ حضرات جو ہیں ان کا اس سے تعلق نہیں، صرف وہ لوگ جن کا کمیشن یعنی کہ نوکری کے اندر وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں اور کمیشن بھی لیتے ہیں وہ کاروبار کی لمٹ میں آئیں گے۔ ہر بندہ جو فیکٹری والا ہے، ریڈی والا ہے، ٹھیک ہے، جس کا اپنا کاروبار ہے ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ اوورآل آپ کا مہینہ اچھا رہے گا، پروفیٹیبل رہے گا، پر مہینے کے اندر اتار چڑھاؤ مختلف قسم کا ہوگا۔ اس مہینے کے اندر کچھ ایسی دن بھی آئیں گے جن دنوں کے اندر آپ کا جو ہے لاس بھی ہوگا۔ اگر آپ وہ چیز جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میری ڈیلی ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے۔ نمبر 2، اس ویڈیو کے اندر میں روزانہ کی جو پڑھائی بتاتا ہوں اسے لازمی دیکھیں اور کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ڈیلی کی جو پڑھائی والی ویڈیو میں نے بند کر دی ہے، اب وہاں پر ہی میں زیادہ اپلوڈ کرتا ہوں اور پہلے سے زیادہ بہتر پڑھائی بتا رہا ہوں، تو آپ کے لیے وہ ویڈیو بہت بہتر ثابت ہوگی۔ بات کرتے ہیں جو نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے کچھ خاص نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ کوشش نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ نئے کاروبار کے لیے قرض لینا چاہتے ہیں وہ اپلائی کریں، وہ آپ کا ہو جائے گا۔ دوسرا، کام کے اندر آپ جو ہے ہلکا ہلکا کام شروع کریں، مکمل اسٹارٹ نہ کریں۔ اس مہینے کے آخری ہفتے کے اندر اگر جا کر آپ شروع کر لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ بہتر رہیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بہتر۔ دوسری بات، اگر آپ پارٹنرشپ کے اندر کام کر رہے ہیں تو وہ پھر ایک علیحدہ چیز ہے، کیونکہ دو لوگوں کے سٹار مل جائیں گے، وہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ چیز میں نے صرف آپ کے سٹار کے مطابق بتائی ہے۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ بہتر نہیں، کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر پیپر جمع نہ کروائیے گا۔ رشتوں کے بارے میں معاملات کے اندر بات کرتے ہیں، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ لڑکیوں کے بارے میں بتا دوں، سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ارینج میرج کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ جن لڑکیوں کی عمر 22 سال سے کم ہے اور لڑکوں کی 24 سال سے کم ہے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ جن کی اس سے زیادہ ہے ان پر تو زیادہ تر کے اوپر جادو ٹونا یا نظر بد کے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، تو ان کے بارے میں نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کا اس مہینے کے اندر رشتہ ہونے کے چانسز تھوڑے سے کم ہیں، زیادہ پریشانی اس چیز کی نہ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سٹار کے حساب سے ہی یہ چیز چل رہی ہے۔ ہاں، اس کے اندر تقریباً 20 سے 25% کی ریشو جا رہی ہے مرد اور عورت دونوں کی، ٹھیک ہے۔ یہ ارینج میرج کے بارے میں۔ دوسری بات، جن بچیوں کی ریشو آ رہی ہے رشتہ ہونے کی ان کی خاندان کے اندر زیادہ ہے، لڑکوں کی جو ہے خاندان کے باہر ہونے کے زیادہ چانسز ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو پسند کی شادی کرتے ہیں ان کے معاملات کے اندر۔ اس سٹار سے تعلق رکھنے والی جو لڑکیاں ہیں، اگر آپ کا سول میٹ یعنی جس سے آپ محبت کرتی ہیں اس کا سٹار جیمنی ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے رشتہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اگر باقی 11 میں سے کوئی بھی ہوگا تو رشتہ نہیں ہوگا یا بہت کم چانس ہے کہ کہیں بات چلے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کو ٹھنڈے دماغ سے اور ٹھنڈے دل سے نکال دیں، زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ رشتے کی بات چلائیں گی یا ضد کریں گی تو وہ بات چل بھی جائے تو جواب ہو جائے گا۔ اب لڑکوں کی بات کرتے ہیں، پسند کی شادی کے لحاظ سے اس سٹار سے تعلق رکھنے والے جو ہیں ان کے لیے 2 سٹار ہیں، ایریس اور لبرا۔ ان دونوں سے اگر آپ کی محبوبہ کا تعلق ہے تو پھر رشتہ ہونے کے چانسز ہیں۔ اپنے گھر بات کیجئے گا، اپنے گھر بات کیجئے گا، ٹھیک ہے، سامنے والے کی بات ایک علیحدہ ہے۔
تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر رہیں گے. اگر یہ نہیں ہیں تو پھر کوشش کریں اس مہینے کو نکال لیں, زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے. اب جن بچیوں کے اولاد نہیں ہے اور ان کے لیے بتا دوں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے اچھا جا رہا ہے. خاص طور پر اس مہینے کے آخری 2 ہفتے جو ہیں وہ بہت بہترین ہیں. ان ہفتوں کے اندر اگر آپ اپنی میڈیسن لیں گے تو آپ کو اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا. جن بچیوں کو پانی کی تھیلیوں کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد انڈوں کی کمزوری کی پرابلم ہے, جن لڑکوں کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے, یہ میڈیسن لیں, ٹھیک ہے. آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا. کسی فراڈیے کڑی کے نہ چڑھ جائے گا, پوچھ گچھ کے کسی اچھے بندے کے پاس جائیے گا, انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی. اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے وغیرہ کی. 12 کے 12 سٹارز کی جو نوعیت ہے پورے مہینے کی اور باقی سب کو ملانے کے بعد آپ کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ بن رہا ہے, مرد حضرات کے لیے پہلے بتانے لگا ہوں. ہر سوموار والے دن اگر تو کوشش تو یہ کیجیے گا کہ اگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ صدقہ آپ مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو سوموار آ جائے آپ نے اس پہ ہی دے دینا ہے, ٹھیک ہے. یعنی جیسے کہ اپریل کی 27 تاریخ کو جو سوموار آ رہا ہے, اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. تو کوشش کریں کہ اس صدقے کو اپریل کی 27 سے ہی شروع کریں, زیادہ بہتر یہ ہے. اگر اپریل کی 27 کو نہ کر سکیں تو پھر مئی کا جو سوموار آئے گا پہلا اس سے شروع کر لیں, ٹھیک ہے. تو پھر اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے 1 مٹھی مسور کی دال لینی ہے. یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی. 1 مٹھی آپ نے باریک چاول لینے ہیں, ٹوٹا ہوتا ہے وہ باریک ٹوٹا جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو جانوروں والا ہے وہ لینا ہے. 1 مٹھی آپ نے بھر کے وہ لے لینا ہے, اور 1 ہی مٹھی آپ نے نارمل سی. یہ 2 چیزیں آپ نے بھر کے لینی ہے, اور تیسری جو چیز ہے یعنی چینی 1 مٹھی آپ نے لینی ہے, وہ نارمل لینی ہے, وہ زیادہ نہ ہو, ٹھیک ہے. وہ آپ نے ڈال کے اچھے سے ہاتھ مار لینا ہے. یہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے, 1 دن پہلے ہی لا کے رکھ لیں گھر میں. اچھا, کرنے کے بعد آپ نے قبرستان چلے جانا ہے. قبرستان جا کر آپ نے 1 مٹھی ہاتھ میں پکڑنی اور دیوار پر یا اندر قبروں کے اوپر پھینک دینی ہے. اور جب پھینکنی ہے تو کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں, صدقہ نہیں کہنا, یاد رکھیے گا. یہ کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں. یہ آپ نے ہر سوموار والے دن کریں تو زیادہ بہتر ہے, بہت بہتر رہے گا. ٹوٹل آپ کے 5 سوموار ہو جائیں گے اس طرح, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے سب سے بہترین جو ہے صدقہ ہوگا, مگر اس لفظ کو صدقہ آپ لوگوں نے نہیں کہنا جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر مناسب ہو سکے تو 2 رکعت نماز نفل, عشاء کی 17 رکعات کے بعد 2 رکعت نماز نفل, نیت بتا رہا ہوں غور سے سن لیں. 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی, ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, منہ طرف قبلہ شریف, اللہ اکبر. اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی, منہ طرف قبلہ شریف, اللہ اکبر. یہ 2 اور 2 4 نوافل ادا کریں عشاء کی نماز کے بعد, اور اس کی پورا مہینہ روٹین رکھیں. یہ آپ کے لیے سب سے بہترین پڑھائی اور صدقہ ہوگا. باقی جو میری روزانہ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے, آج کا دن کیسا رہے گا, اس کے اندر میں جو پڑھائی دیتا ہوں وہ کریں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ دیکھیے گا ایک ہی مہینے کے اندر کیسا عروج انشاءاللہ آپ کے اوپر آتا, ٹھیک ہے جی. اب بات کرتے ہیں میری بہنوں ماؤں نے کون سا صدقہ دینا ہے. پڑھائی جو میں نے بتائی ہے آپ نے وہی کرنی ہے, یعنی کہ نوافل وغیرہ آپ نے پڑھنے ہیں. اس کے بعد روزانہ کی جو پڑھائی بتاتا ہوں وہ آپ نے کرنی ہے. پر آپ نے صدقہ جو ہے وہ یہ نہیں دینا. آپ نے کالے رنگ کا کوئی سوٹ لینا ہے, اس کے اندر پھول بوٹے ہوں جو مرضی ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پر اس میں واضح رنگ جو ہے وہ سیاہ یعنی کالا ہو. یا اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں تو کوئی دوپٹہ لے لیں, ٹھیک ہے. وہ لے کر آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی غریب کو دینا ہے. کوشش کیجیے گا مہینہ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ ادا کر دیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا, ورنہ مہینے کے شروع کرنے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کا رزلٹ آپ کو اس مہینے میں بھی ملے گا اور مہینے کے بعد میں بھی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا, کیونکہ یہ صدقہ جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے بار بار, یعنی جو میری مائیں بہنیں یہ لیں گی بیچاری, وہ سر پہ لیتی رہیں گی جب تک وہ پھٹ کر ان کے سر سے اتر نہ جائے, یا پھر وہ استعمال کرنا بالکل بند کر کے پھینک نہ دیں, تب تک یہ آپ کا صدقہ چلے گا, ٹھیک ہے. تو اس کے اثرات آپ کو بعد میں بھی بہت زیادہ ملیں گے, تو یہ آپ نے دینا ہے جی. باقی انشاءاللہ میرا رب العزت کی ذات کرم کرے گی. تو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.
اللہ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میرا رب العزت پنجتن پاک کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے آپ کی ہر طرح سے مدد فرمائے۔ آپ کے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی رکاوٹ بندش آ رہی ہے تو میرا رب اس کی معافی فرمائے، آپ کے وقت، آپ کے رستے کھولے۔ اب میرا رب آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کے گھریلو معاملات کے اندر، میری جو بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے میرا رب العزت صدقہ فاطمۃ الزہرا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ان کے رشتے کریں۔ میرے رب العزت آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ جن میری بہنوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، میرا مالک حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر کے سکون کی طفیل، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت کی طفیل کر کے ان کے گھروں میں سکون اور محبت پیدا کر دے۔ میرا رب العزت آپ اگر کوئی بچیاں ایسی حرکت کر رہی ہیں جن کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے گھر میں لڑائی ہے، میرا مالک ان کو عقل دے، سمجھ بوجھ دے کہ وہ اپنے گھر کی لڑائیوں کو ختم کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔